جنرل قمر جاوید باجوہ کا الوداعی خطاب، اور اس پر بات کریں گے، اس میں کیا کچھ انہوں نے بولا اور اس پہ کیا کچھ اعتراضات اور کیا کچھ تحفظات، اور اس کی باڈی لینگویج سے لے کر بیانات تک، جملوں تک، الفاظ تک کیا کچھ کویسچنیبل ہے، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور اس کے بعد نئے آرمی چیف کی تقرری اور سلیکشن، اس میں زرداری، نواز اور پی ڈی ایم کے جتنے بھی باقی اتوار بازاری لوگ ہیں، انہوں نے کس چیز کا مشورہ دیا اور کس بات پہ اپنی بات منوانے کی جو شیطانی کردار ہے وہ ادا کیا، ان تمام پہ بات کریں گے اس چھوٹے سے ولاگ میں تفصیل کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں بشیر خٹک ہوں، آپ دیکھ رہے پی ٹی آئی نیوز۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو الوداعی خطاب، الوداعی تقریر تھا، اس پر بات کریں گے۔ اس حوالے سے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کل جو بات کی ہے اس پر بہت سارے اعتراضات، بہت سارے سوالات۔ اچھا، وہ سوالات، اعتراضات کے شہداء کے ایک پروگرام میں ان شہداء کی فیملیز کے ساتھ شہداء کی یاد میں جو کل ایک تقریر کی انہوں نے اور ایک خطاب کیا ہے، اس کو الوداعی خطاب کہا جاتا ہے۔ اور اس الوداعی خطاب میں انہوں نے اپنے چہرے سے لے کر، اپنے باڈی لینگویج سے لے کر، اپنے لک سے لے کر، اپنے کانفیڈنس کا اور اپنے جتنا بھی انہوں نے ایک جرنیل ہونے کے ناطے جس طرح ایک سپہ سالار کا ایک روب اور دبدبہ ہوتا ہے، وہ سب کچھ عوام سے لے کر، سوشل میڈیا پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، عوام سے لے کر تجزیہ کار تک، تجزیہ کار سے لے کر عسکری تجزیہ کاروں تک اور پلس سیاستدانوں تک سب کچھ نظر آ رہا تھا اور سب کچھ نوٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے جو روٹین سے ہٹ کر کچھ باتیں کیے، کچھ تقریر میں کچھ اشارے دیے یا کچھ اظہار کیا، وہ روٹین سے ہٹ کر اس کے جو باڈی لینگویج تھا یا جو اس کے جسے آپ کہہ سکتے کہ ایک لو کانفیڈنس تھا یا آپ ڈس اپوائنٹنگ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ نظر آ رہا تھا۔ تو بار بار یہ بولنا، اسپیشلی میں جب بھی سنتا ہوں، جب بھی دیکھتا ہوں، جب سے بھی ہم نے ہوش سنبھالا اور تھوڑا بہت اس پاکستان کی حالت یا پاکستان کی سیاسی حالت یا وہ پاکستان کے جو میڈیا کے سلسلے میں جو کچھ سنا ہے اور جو کچھ ابھی پڑھ رہے، دیکھ رہے، یا جو خبریں مل رہی ہے یا جو خود بظاہر نظر آتا ہے، تو اس سے اگر اندازہ لگائے فوج کا بار بار اپنے ہی تقریر میں، فوجی کسی پروگرام میں یا خطاب میں، یعنی عسکری ماحول میں، اس میں سیاست کا ذکر کرنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ سیاست میں ان کا رول تھا، ہے اور رہے گا۔ تو ان کی جو کل کی بات کہ اب، یعنی یہ جملہ غور سے سنیں کہ فوج کا اب سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے۔ اب لفظ جو ہے نا، یہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جنرل یحییٰ خان سے لے کر جنرل ایوب سے لے کر آج تک مشرف تک اور پھر اس کے بعد باجوہ صاحب تک یہی باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اب سیاست میں نہیں رہا، اب سیاست میں، اب صرف جو ہے نا، یہ اب لفظ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ختم نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوا ہے اور نہ کبھی اس طرح پاسٹ میں دیکھا ہے۔ یعنی یہ جب بھی اپنا کام کر لیتے، کسی بھی جرنیل سے، کسی بھی دو چار لوگوں سے اس طرح کی جو کوئی اپنے مفادات کہہ دے یا اپنے جو بھی ان کے انا کہہ دے یا آرمی کے نام پہ اپنے ضد کہہ دے، تو ادارہ بدنام ہو جاتے اور اپنا کام کر کے پھر آخر میں ایٹ دی اینڈ اس طرح الوداعی تقریر میں یا پھر ان کو جب کئی پاکستان سے باہر جانا ہوتا ہے تو وہاں سے یہ مفتی اور مولوی بن کے وصیت نصیحت کر لیتے ہیں کہ اب انشاءاللہ اس کے بعد کردار نہیں رہے گا۔ یہ جو ابھی رجیم چینج ہوا، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ جس طرح اس سے پہلے مارشل لا لگے، اسی طرح ہی یہ رجیم چینج بھی اسی، میں کہتا ہوں اگر آپ منی مارشل لا کہہ دیں تو یہ منی مارشل لا ہی ہے اور تھا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اگر ہم نے دیکھا تو اس 7 مہینوں میں ملک اور ملک کے مفادات کے لیے کچھ نہیں ہوا، لیکن ڈیفنس کو اگر دیکھیں، ڈیفنس سے مراد ہے کہ اگر آپ DHA دیکھیں کسی بھی شہر میں، یا اگر آپ آرمی
کے گیریزنز والے کام یا آرمی کے جو عسکری 1 اور 2 اور 3 اس طرح جو ڈیولپمنٹ والے ان کے سیکٹرز یا ان کے جو بزنس ڈیولپمنٹ سسٹم ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوئی رکتام نظر نہیں آئے، جبکہ پورا پاکستان رکا ہوا ہے، عوام بیچارے رول گئے۔ تو عوام سے دوری، افواج پاکستان اور عوام کے مابین جو یہ دوریاں ہیں، یہ کچھ چند لوگوں کی وجہ سے، کچھ 1-2 بندوں کی وجہ سے اپنے ذات کے خاطر سیاست میں ہاتھ ڈالنا یا سیاست میں ان ہونا یا ایک سیاسی پارٹی کا ونگ بننا اور پھر اپنا کام بیک پہ چلانا۔ یاد رکھنا ہے فرنٹ پہ یہ کبھی بھی نہیں کرتے۔ افواج پاکستان کا یا کسی آئینی ادارے کا جو کوئی بندہ ہوگا وہ اگر کچھ کرتا بھی ہے، اور نو ڈاؤٹ آپ لوگوں نے سکینڈلز دیکھے، آپ لوگوں نے ان کے بھی بہت سارے جائیدادوں کا سکینڈلز، پراپرٹیز کا سکینڈلز، پھر ان کو جو یہ خود یہی سیاستدان بول چکے کیا کچھ کہ انگریزوں کے ٹکڑے پہ پلنا، پھر سو مینی ادرز، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بیک پر انہیں پردے کے پیچھے بہت کچھ کرتے اور سیاستدانوں کو اپنے مہرے بنا کر یا سیاستدان ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے اپنی بدماشیاں عوام کے اوپر وہ کرتے۔ تو نقصان جسٹ عوام کا ہی ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ۔ انہیں اب سیاست میں کوئی کردار نہیں رہا، یہ لفظ قابل اعتراض ہے۔ اس سے پہلے اس کا مطلب اعتراض رہا ہے، کل کی تقریر سے پہلے سب کچھ تھا، سارے وہ جو انوالومنٹ تھا، سارے جو ایک کردار تھا وہ رہا ہے سیاست میں، لیکن اب نہیں رہے گا، کیونکہ جنرل باجوہ جو ڈاکٹرائن ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب ایک نیا ڈاکٹرائن، ایک نیا جرنیل آئے گا، اللہ کرے کہ وہ عوام کی فلاح کے لیے، وہ پاکستان کی ترقی کو پروان چڑھانے کے لیے اگر وہ اپنے حلف کی پاسداری کرے اور واقعی آئینی ادارے کے ایک سپاسالار بن کے اگر وہ عوام اور پاکستان کے لیے کچھ کرے تو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ادروائز ایٹ دی اینڈ آپ یہی سنیں گے کہ اب سیاست میں کوئی کردار فوج کا نہیں ہے اور نہیں رہا۔ اینی وے انہوں نے پھر 1971 کی جنگ کی بات کی ہے، جب بنگال ہم سے علیحدہ ہو گیا تھا تو اس پہ بہت سارے اعتراضات شیریں مزاری صاحبہ نے کچھ ٹویٹ کیے، لیکن وہ اعتراضات جو شیریں مزاری صاحبہ نے اٹھائے ہیں ان اعتراضات کے اوپر اگر آپ دیکھ لیں، انہوں نے بولے کہ جنرل باجوہ صاحب نے جو بولے کہ 1971 میں افواج پاکستان کا کوئی یعنی کوئی کمزوری یا کوئی کمی یا کوئی کردار نہیں تھا، وہ سارے کی ساری جو غلطی تھی وہ جو ہم سے اگر مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تو یعنی بنگال جو ہم سے الگ ہو گیا تو وہ کس کا تھا؟ وہ 1971 کی جنگ میں سیاسی ناکامی یا سیاسی کمزوری تھی، افواج پاکستان کی نہیں، عسکری کمزوری نہیں تھی۔ تو اگر عسکری غلطی، عسکری کمزوری نہیں تھی تو پھر یہ جو 80 ووٹوں کے ساتھ 160 ووٹوں والا مجیب جو ہے نا، وہ مجیب الرحمان صاحب، وہ جو وہاں پہ بنگلہ دیش کے الگ ہونے کی ایک وجہ تھی، ان کو پھر سائٹ پہ کر کے اور آپ 80 ووٹوں کے جو بٹو صاحب ہیں ان کو کس نے لایا، ان کو کس نے اٹھایا، ان کو کس نے سپورٹ کیا، یہ کس کا کام تھا؟ پھر اس کے بعد نو ڈاؤٹ کہ اس جنگ میں بہت ساری قربانیاں ہوئی، اور ایون دو کہ ہمارے بڑوں نے بھی بہت ساری قربانیاں دیے، میرے والد صاحب بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ تو اگر اس معاملے کو دیکھ لیں، اس کو گہرائی سے دیکھ لیں، تو افواج پاکستان کی ڈائریکٹلی کوئی کمی یا کوئی کمزوری تو نہ کسی کو اس میں شک ہونا چاہیے اور نہ کوئی ایسی نظر آئی ہے، لیکن بیک ڈور پہ جو کچھ ہوتا ہے وہاں پہ اس وقت جو جنرل نیازی تھے، انہوں نے جو جنرل یحییٰ خان کی جب وہ ماشاء اللہ کہ وہ حکومت تھی تو اس میں جنرل نیازی صاحب نے بنگال میں اس جنگ میں جو بھارت کے ساتھ ایک سرنڈر کیا تھا بھارت کے سامنے، اس کے آج بھی بھارت میں آپ دیکھ رہے کہ کیا کچھ یعنی کون سے جو مثالیں یا کون سے جو ویڈیوز آڈیوز ہے وہ نہیں چلائی جا رہی ہے، وہ آپ کے سامنے یہ اینی وے فوج کا کردار، فوج کی کمزوری، اس پر تو خیر بات نہیں کر سکتے، نہیں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ کمزوری نہیں ہے تب جا کے پاکستان آج تک بیرونی سازشوں سے یعنی بیرونی جو دشمن ہیں وہ جو ہمارے انڈیا ہو گئے یا باقی 2-4 ہو گئے، ان سے اگر ہم محفوظ ہے تو وہ صرف اسی افواج پاکستان سے۔ تو افواج پاکستان پورا کا پورا تو اس طرح نہیں ہے، لیکن چند لوگوں کی وجہ سے ضرور ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں ہم نئے آرمی چیف کے تقرر سلیکشن، اس کو میرے خیال سے پچھلے 6 مہینوں سے جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ بات ہم سنتے آ رہے اور ہمارے کان سنتے تک گئے اور پک گئے کہ یہ کیا ہے
کہ نیا آرمی چیف لگانا ہے، اس کو اپنا جو ہے نا مرضی کا ایک شو بنایا گیا اور روزانہ 6 مہینے اس پہ عوام کو لگایا گیا، عوام کو بیوقوف بنا رہے۔ اصل میں اپنی نااہلی پہ، ان کی نااہلی پہ پی ڈی ایم کی یا جو بھی پی ایم ایل این کی، ان کی نااہلی پہ کوئی بات نہیں ہو رہی۔ آج تک 6 مہینوں میں 7 مہینوں میں ہم نے پاکستان کے مسائل اور پاکستان کے عوام کے مسائل پہ کوئی بات نہیں سنی، کوئی اجلاس نہیں دیکھا، کوئی ایسا خطاب نہیں دیکھا، کوئی ایسی تقریر نہیں سنی، سوائے اس کے کہ لوگوں کو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگانا اور اپنا ٹائم یا ٹینیور جو 2 نمبری کا ٹائم انہوں نے لیا ہے اس کو پورا کرنا، اپنے اربوں قربوں کے قرضے معاف کرانا، NRO 2 لینا۔ بہرحال وہ اتحادی جماعت جو ہے نا وہ کل ان کا اجلاس تھا، پی ڈی ایم جسے کہہ سکتے، یعنی پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ، جو جسے میں کہتا ہوں کہ تو اس پی ڈی ایم کی جماعتیں جو 13 جماعتی ایک ایجنڈا ہے وہ سامنے رکھ دیا گیا، اور اس ایجنڈے میں انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اجازت دے دی گئی، جو ہم نے سنا ہے، جو ہمیں معلومات ہمارے تک پہنچی ہے، اور انہوں نے اجازت دے دی کہ جو آپ کریں گے آپ کا آئینی حق ہے، اور آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ اپنے مرضی سے جس کو لگانا چاہے وہ لگائیں۔ لیکن GHQ کا ایک بندہ بھی ان سے ملاقات کر چکے کل وزیر اعظم ہاؤس میں، اور ساتھ زرداری بھی تھے، تو اس پہ اعتراض ضرور ہے کہ صدر عارف علوی صاحب اس کو، جو کہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ابھی اس وقت، اگر آئینی طور پہ دیکھیں وہ چاہیں تو وہ ڈیلے کر سکتے ہیں۔ عمران خان نے کل صحافیوں کے ساتھ جو بات کی ہے تو اس میں بھی انہوں نے یہی بولا ہے کہ وہ میرے ساتھ رابطے میں، اور میں صدر عارف علوی صاحب کے ساتھ رابطے میں، اور ان کا آئینی یا قانونی جو کردار ہے اس کے مطابق اگر یہ چیز ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، گو اہیڈ ہو جائے گا، ادروائز اس کو ہم ڈیلے کر سکتے اور واپس بھیج سکتے اور اس کو اپنے پاس رکھ سکتے، قانونی آئینی طور پہ 15-10 دن ہم اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔ تو اتنے میں نواز شریف کی خواہش کے جو اس نے ایک سیاسی نمائندہ لوگوں کے سامنے یا دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے، وہ ہے سید عاصم منیر صاحب، تو انہوں نے کیا ہے، اس کی ریٹائرمنٹ چونکہ 27 کو ہے، تو اس سے پہلے یہ بہت زیادہ ایکٹیو، بہت زیادہ گرما گرمی نظر آ رہی ہے 2-3 دن میں۔ اینی وے، ہر روز یہی کہانی ابھی چلے گی جب تک یہ تقرری نہیں ہوئی ہے، اور آرمی چیف کو یا افواج پاکستان کو سیاست میں کون گھسیٹ رہا ہے اور کون اس کی تقدس کی پامالی کر رہے، اس ادارے کی آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ، سارے ڈرامے۔ اب اللہ خیر کرے، اللہ کرے کہ یہ مرحلہ بھی پاس ہو جائے، اور دیکھنا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے رنگ پیلے ہو چکے باجوہ صاحب کے جاتے ہی، اور باجوہ صاحب کی خود بھی باڈی لینگویج کافی مایوس کن اور کافی قابل اعتراض رہا، اور لو کانفیڈنس کے ساتھ رہا۔ تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آج تک کی، کہ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں پھر ملاقات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ ناصر۔